تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. سنا یہ نام کبھی آپ نے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی، ان کو محبت میں، پیار میں، لاڑ میں اعلی حضرت کہتے ہیں. اور ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ سب تو اس زمانے میں حضرت ہے، یہ بریلی میں تمہارے اعلی حضرت کہاں سے آ رہے؟ ان کے اپنے گھر کے اعلی حضرت کی خبریں نہیں ہیں کہ ان کے حاجی امداد اللہ کو اعلی حضرت کہا جائے. اب آئیے اپنے مولیوں کی عظمت اور فضیلت بتانے کے لیے کیسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا ہے اپنے مولیوں کو ذرا سنیے. نبی کو تو اردو نہیں آتے تھے، لیکن ان کے مولیوں کا حال سنیے کیا ہے. صفحہ نمبر 46 ہے اس کا 46، اور اس کی والیوم نمبر جلد نمبر 1 ہے. لکھتے اعلی حضرت کی بھاوت کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا. اعلی حضرت کون؟ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلوۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شریف گنج بنگال کا یہ علاقہ جو مالدہ سے متصل ہے، آج کا یہ ایک روزہ عظیم الشان جلسہ جو دارالعلوم نئی میاں خواجہ غریب نواز، اس کا دستار بندی کا جلسہ ہے، جس میں آج بہت سارے حافظ قرآن و حفاظ اکرام فارغ التحصیل ہوں گے، یعنی ان کی دستار بندی کی جائے گی. اس سرد رات میں آپ اور ہم سب یہاں موجود ہیں، اور رات کے اس وقت تقریباً میری گھڑی میں 1:15 بج رہے ہیں. اتنی ٹھنڈی میں آپ لوگوں کا یہاں بیٹھے ہوئے ہونا واقعی قابل داد ہے یہ، جبکہ ہمارے مہاراشٹر میں 11 ساڑھے 11 بجے جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں فجر تک جلسے چلنے کا رواج ہے. چاہے سرد رات ہو، ٹھنڈی کی راتیں ہوں یا گرمی کی راتیں ہوں، جلسے اتنے ہی لمبے چلتے ہیں. بہرحال میں آج جو فارغ ہو رہے ہیں، جو طالب علم طلبہ، ان کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج وہ قوم و ملت کے لیے کچھ کام کا جذبہ لے کر اس ادارے سے دنیا عمل میں تشریف لائیں گے. میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اپنے قرآن عظیم کا اور علم رکھا، اور ساتھ ہی دعا بھی کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان فارغ ہونے والے جو طلبہ ہے، اب طلبہ نہیں رہے بلکہ اب حفاظ قرآن ہو گئے، قوم و ملت کے لیے ان کو نفع بخش بنائے. ساتھ ہی ادارے کے جو بھی منتظمین ہیں، محتمین ہیں، اور جن حضرات نے ادارے کی امداد فرمائی، مدد فرمائی اور مدد کرتے رہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس ادارے کے چلانے والے اور اس کے مدد کرنے والوں کی عمر میں، علم میں، رزق میں، دینی اور دنیاوی معاملات میں برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. اس بات کا مجھے بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ یہاں تھوڑا اردو کم بولی جاتی ہے، اور زیادہ گہری باتیں اور زیادہ علمی باتیں یہاں نہیں بولی جا سکتی. ایک تو زبان کی پرابلم، اس کے بعد مبلغ علم کا جو یہاں معاملہ ہے، جو معیار ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ گہری باتیں میں نہیں بیان کروں گا. بہت ہلکے پھلکے انداز میں اہل سنت کے کچھ عقائد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا.
آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے مختلف انبیاء اکرام دنیا میں تشریف بھیجے، مختلف انبیاء تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش، یعنی کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں۔ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، اور ان کی کل تعداد جو حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ 4 رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کو کتابیں دی گئی، 4 رسولوں کے علاوہ پھر باقی کسی نبی کو کتاب نہیں ملی تھی۔ کچھ انبیاء کرام کو صحیفے ملے، صحیفے یعنی کچھ کاغذ دیے گئے جس میں کچھ زمانے کے اعتبار سے، اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کچھ قانون دیے گئے، لیکن مستقل طور پر ایک کمپلیٹلی کتابیں 4 رسول کو دی گئی۔ 2 لفظ آپ سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کا درجہ اور مقام نبی سے بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں۔ اور رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو کتاب دی گئی ہو۔ اور کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب زندگی گزارنے کا ڈھنگ، شریعت کا قانون، قوانین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، لا ہے۔ ایک رسول جب آتا ہے اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک کتاب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب نبی آتے رہتے ہیں تو وہ جو رسول ان سے پہلے گزرا اسی کی کتاب کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، گویا کہ جس طرح آج علماء تبلیغ کرتے ہیں اس زمانے میں وہی کام انبیاء کرتے ہیں۔ کتاب اس وقت تک پڑھی جاتی ہے، اس وقت تک عمل ہوتا ہے کہ جب تک کتاب میں تحریف نہ ہو، مطلب اس میں رد و بدل نہ کیا جائے، چھیڑ خانی اس کتاب سے نہ کی جائے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ ایک رسول آتا، پھر وہ کتاب ساتھ میں لاتا، لیکن کچھ سالوں کے بعد تک، 1 صدی 2 صدی تک وہ کتاب ٹھیک ٹھاک چلتی، لیکن بعد میں اسی فرقے کے، اسی قوم کے کچھ دنیا دار قسم کے مولوی ایسے ہوتے کہ جو کتاب میں کمی اور پیشی کر دیتے، کچھ نکال دیتے، کچھ گھٹا دیتے، کچھ بڑھا دیتے۔ اور گھٹانے بڑھانے کی نوبت اس لیے آتی کہ جو کتاب میں سزائیں دی گئی ہوتی، زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے تھے، وہ دیکھتے کہ یہاں تکلیف ہے، ہمیں یہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس میں آسانی کر دیتے، اس کو گھٹا دیتے۔ جرم اگر کسی امیر و کبیر نے کیا ہے تو وہ دیکھتے کہ یہ جرم کرنے والا امیر و کبیر ہے، وہ رشوت دیتا، ان مولیوں کو، ان عالموں کو پیسے دیتا، وہ پیسوں کی لالچ اور دنیاوی مال کی لالچ میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ قانون ہم ہٹا دیتے۔ تو امیر و کبیر کو سزاؤں سے بچانے کے لیے کتاب میں تحریف کر دی جاتی، قانون بدل دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کی باتوں میں جب ہیر پھیر کر دی گئی تب وہ حقیقت میں پھر نہ اللہ کی بات رہی نہ وہ اللہ کی کتاب رہی، تو پھر دوسرا رسول بھیجا جاتا اور پھر ایک نئی کتاب بھیجی جاتی۔ اس طرح 4 کتابیں اور 4 رسول آئے، جس میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی، ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہ سب سے بڑی قوم رہی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت عطا فرمائی۔ تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، جس کو اس زمانے میں انگلش میں بائبل کہا جاتا ہے۔ اور جب انجیل میں بھی تحریف ہو گئی، اس میں بھی گھٹایا اور بڑھایا گیا، تو پھر انجیل کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے،
اور ان کو پھر ایک آخری کتاب قرآن عظیم عطا کی گئی. اور رسول کو آخری رسول کہا گیا کہ اب حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئیں گی. قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے، خاتم النبیین ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے جگہ جگہ بارہا کئی مرتبہ اپنے اصحاب سے، اپنے صحابہ سے کہا لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی. یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب کتاب میں تحریف ہوتی تھی تو نیا رسول آتا تھا، نئی کتاب آتی تھی، مگر رسول اللہ کے بعد، ہمارے نبی اور پیغمبر کے بعد اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. اس کا سبب کیا ہے؟ تو گویا یہ بتا دیا گیا کہ یہ دین ایسا ہے، یہ نبی ایسا ہے کہ اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں. اور یہ جو کتاب جو بھیجی جا رہی ہے اس نبی کے ساتھ، قرآن عظیم، دنیا کی ساری طاقت مل جائے تو اس کتاب کا زیر و زبر بھی بدل نہیں ہوگا. چونکہ اب کتاب بدلی نہیں جائیں گی، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن عظیم کیوں نہیں بدلا جا سکتا؟ بھائی اگر پچھلی کتابیں بدلی گئی تو اس زمانے میں کیوں نہیں بدلی جا سکتی؟ کیا اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہے؟ بلکہ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتی تھی، اس وقت تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. اب آج تو مشینری کا دور ہے، بڑی بڑی مشینیں ہیں، پرنٹنگ پریس ہے، کمپیوٹر آ گئے ہیں، کمپیوٹر سے کمپوزنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر سے لکھا جا سکتا ہے، مشینوں سے چھاپا جا سکتا ہے. تو پھر کتاب دوسری اس میں چھیڑ خانی کر کے نیا قرآن چھاپا جا سکتا ہے. اس بات پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ قرآن عظیم بدلا کیوں نہیں جا سکتا. پچھلی جتنی کتابیں آئی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، بلکہ ہوا یہ کہ نبیوں نے اپنے قوم اور اپنی امت کے مطالبے پر اللہ سے کتاب کا مطالبہ کیا. ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے کتاب مانگی. جناب داؤد علیہ السلام کا اگر دیکھ لیں کہ داؤد علیہ السلام کی قوم حضرت داؤد کے پاس آئی اور کہا کہ داؤد جب تک آپ ہمارے بیچ زندہ ہے، آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہم آپ کی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں. مگر آپ بھی انسان ہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو بھی دنیا سے جانا، انتقال کرنا ہے. جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر ہم دین پر کیسے عمل کریں، اللہ کی باتوں پر کیسے عمل کریں، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ لہذا جو کچھ قانون ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے لیے کتاب چاہیے ہمیں، جس میں ساری باتیں لکھی ہو کہ آپ کے بعد ہم اس کتاب کو کھولیں اور جہاں بھی ہمیں زندگی کے کسی مسئلے میں مشکل آئے تو ہم کتاب کو پڑھ کر اس مسئلے کا حل نکال لیں. میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میں اردو بولتا ہوں تو تھوڑا سا بہت ہلکے لیول کی اردو بولتا ہوں، تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے. حالانکہ ویسے بھی میں زیادہ ہارڈ اردو نہیں بولتا ہوں، لیکن پھر بھی بنگال کی اس علاقے کے اعتبار سے اور آسان لفظ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور سجدہ ریز ہو گئے، عبادت خانے میں گئے. جو عبادت خانہ تھا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میری قوم کتاب مانگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد اپنی قوم سے کہو کہ کتاب کا مطالبہ مت کرو، جتنے قانون تمہیں بتا دیے گئے بس اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو. اگر کتاب مانگو گے اور جب ہم کتاب دیں گے تو وہ قانون تم پر لاگو ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا. اور جب ایک بار قانون بن جاتا ہے، جب تک قانون نہ ہو تو چھوٹ ہے، قانون بن جائے تو جب قانون کی خلاف ورزی کوئی کرے گا تو وہ مجرم ہوگا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک ہندوستان میں ٹیکس کے نام پر جی ایس ٹی ٹیکس نہیں تھا تو کوئی اس ٹیکس کو جانتا ہی نہیں تھا، تو وہ ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. جب تک ہندوستان میں ٹول ٹیکس نہیں تھا تو آپ سڑک پہ سے کبھی بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کو کوئی ٹول ٹیکس دینا نہیں پڑتا تھا. مگر جب قانون بدلا، سڑکیں بننے لگی، گورنمنٹ نے جگہ جگہ ٹول ٹیکس کے لیے ناکے بنا دیے، جی ایس ٹی نام کا ایک ٹیکس لاگو کر دیا، تو اب یہ ٹیکس آپ کو بھرنا ہے. اگر یہ ٹیکس میں آپ چوری کرتے ہیں تو قانون آپ مجرم ہیں.
اور چوری کرتے ہوئے اگر پکڑے جائیں تو آپ کو سزا ہے. تو جب تک قانون نہیں آتا چھوٹ ہوتی ہے، لیکن جب ایک بار قانون بن جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور قانون بنتا ہے تو مشکل بڑھ جاتی ہے. اے داؤد اپنی قوم سے کہو کہ کتاب مت مانگو، بلکہ جتنا تمہیں بتا دیا گیا زبانی بس اتنا ہی یاد رکھو. اگر کتاب مانگو گے تو پھر ہم آنے والی نسلوں تک کے قانون بتائیں گے، قانون بڑھ جائیں گے، اور اس پر پھر تمہاری قوم جب عمل نہیں کریں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے. اگر عمل کریں گے تو انعام ہے، اور انعام جنت ہے، اور اگر ان قانون پر عمل نہیں کریں گے تو سزا ہے، سزا جہنم ہے. تو اس پر خطرہ ہے کتاب میں، انعام کے ساتھ سزا بھی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، رب تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کتاب نہ مانگو، میں جتنا بتاتا ہوں اتنا یاد رکھو. انہوں نے کہا نہیں اے داؤد ہمیں کتاب چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ کتاب ہونی چاہیے ہمارے لیے. وہ قوم نے ضد کی، اور جب بہت ضد کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ قوم نہیں مانتی، یہ کتاب ہی مانگتی ہے، تو کتاب مجھے عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے زبور نامی کتاب حضرت داؤد کو عطا کر دی، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اے داؤد اس شرط کے ساتھ ہم کتاب دے رہے ہیں کہ تم نے مانگا ہے، تمہاری قوم نے مانگا ہے، تمہاری قوم کو کتاب دے رہے ہیں، تمہارے ذریعے دے رہے ہیں. اب اس پر عمل کرنا بھی ان کی ذمہ داری، اس قانون کی حفاظت کرنا بھی ان کی ذمہ داری. اگر قانون میں رد و بدل کیا، ہیر پھیر کیا، ہم قیامت کے دن ان کو جہنم کا مستحق قرار دیں. اب پابندی کرو، اب تم نے خود مانگا. مگر ہوا کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جیسے انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد پھر کتابوں میں چھیڑخانی شروع کر دی. قانون بدلے گئے اور لکھاوٹ کو پھیرا گیا، ہٹایا گیا، اور جو اصل زبور تھی وہ اصل نہ رہی، بدل کر کچھ کی کچھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، قوم بنی اسرائیل جو آپ کی قوم تھی جس کا نام بنی اسرائیل تھا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کتاب چاہیے. اب یہ جو زبور ہے، یہ زبور تو وہ زبور نہ رہی جو حضرت داؤد پہ اللہ نے نازل کی تھی. اس میں تو چھیڑخانی ہو چکی ہے، بدلا جا چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نئے سرے سے ہمیں پھر ایک کتاب دی جائے، نئے قانون ہمیں نافذ کیے جائے ہمارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میری قوم کتاب مانگتی ہے. اللہ نے وہی فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کتاب نہ مانگو. کتاب لینے میں رزق ہے، عمل کرو گے جنت ملیں گی، انعام ملے گا، عمل نہیں کرو گے سزا ہوگی، جہنم کے مستحق ہوگی. قوم نے ضد کی اور حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میری قوم نہیں مانتی، تو کتاب ہی عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کتاب لینا ہے تو کتاب بہت مقدس ہے، ہم مقدس کتاب تمہیں دینا چاہتے ہیں تو ایک مقدس مقام پر کتاب عطا کریں، اور وہ مقدس مقام کوہ طور ہے. اس کوہ طور پر آؤ، وہاں ہم کتاب دیں گے، لیکن جب کتاب لینے آؤ تو 40 دن مسلسل روزے رکھو، اور 100 وصال کے روزے رکھو. روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک روزہ وہ جو ہم رکھتے ہیں کہ صبح سحری کرتے ہیں اور افطار کے وقت پھر ہم کھا کے ہم روزہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن 100 وصال کا روزہ وہ ہوتا ہے جو انبیاء رکھا کرتے تھے، بعض اولیاء کرام رکھا کرتے تھے، کہ جس میں نہ سحری میں کچھ کھایا جاتا ہے نہ افطاری میں کچھ کھایا جاتا ہے، لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں. 100 وصال کے 40 دن روزے رکھو، یعنی 40 دن نہ کچھ پینا ہے نہ کھانا ہے. اپنے پیٹ کو، اپنے اندر کے جسم کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کر لو، پاک و صاف ہو جاؤ ظاہر اور باہر سے، اور پھر کوہ طور پر اور کتاب لو. اور میں یہاں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے زبور دی تو ان سے کہا کہ داؤد 1 سال ایسے روزے رکھو کہ ایک دن روزہ رکھو، دوسرے دن کھا پی لیا کرو. 1 سال پوری مدت ایسے روزے سے رکھو، جب تم روزہ رکھ کے اپنے بدن کو ظاہر اور باہر ہر طرح سے پاک و ستھرا فرما لوں گے تب ہم تم کو زبور دیں. داؤد علیہ السلام نے ویسے ہی روزے رکھے، 1 سال ایسے مسلسل روزے رکھے کہ ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن روزے سے رہتے تھے. سال بھر اسی طرح آپ نے روزے رکھے، گویا 6 مہینے کے روزے رہے، 6 مہینے آپ کھاتے پیتے رہے، اور پھر زبور عطا کی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ سے بھی کہا گیا کہ 40 دن روزے رکھو، اور کتاب کے لیے تم کوہ طور پر آؤ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزے رکھتے ہیں اور کوہ طور پر پہنچے اور یک بارگی ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، الگ الگ وقت نہیں، ایک ہی وقت میں توریت نامی کتاب آپ کو دی دی. مگر اس کتاب کے ساتھ بھی ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی امتوں نے یہی سلوک کیا کہ کتابوں میں ہیر پھیر شروع کر دی. جب تک وہ زندہ رہے کتاب پر عمل ہوتا رہا، ان کا انتقال اور وصال ہوا، کتابوں میں سے باتیں نکالی جاتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جب تک توریت پوری طرح بدلی جا چکی تھی. اب توریت وہ توریت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے جیسی نازل کی تھی. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ مسیح ہمیں بھی ایک کتاب چاہیے. جناب عیسیٰ مسیح اللہ کی بارگاہ میں کرتے، رب کائنات میری قوم بھی کتاب مانگتی ہے، مجھے بھی ایک کتاب عطا فرما. اللہ نے فرمایا پچھلی قوموں نے کتابوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، انہوں نے کتابوں کے ساتھ چھیڑخانی کی اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا. میں آگاہ کرتا ہوں کہ عیسیٰ اگر تیری قوم کتاب چاہتی ہے تو کتاب پر عمل کریں گی تو انعام ہے، کتاب سے روگردانی کرے گی، کتاب سے ہٹ کر عمل کرے گی، کتاب کو نہیں مانے گی تو جہنم. مگر قوم نہیں مانی، ضد پر اڑی رہی کہ اے عیسیٰ مسیح ہمیں کتاب تو چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب کائنات میری قوم نہیں مانتی، مجھے کتاب ہی دے. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تم بھی روزہ رکھو، 1 سال مسلسل روزہ رکھو اور یروشلم آؤ جو تمہاری پیدائش کی جگہ ہے. وہ یروشلم جہاں 60,000 سے زیادہ انبیاء کرام مدفون ہیں. یہ مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے. اس مقدس جگہ آؤ تاکہ ہم ایک مقدس کتاب تمہیں انجیل عطا کریں. جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور انجیل دی گئی اور ساتھ میں یہی شرط لگائی گئی کتاب پر عمل کرنا ہے، تحریف کرو گے ذلیل و خوار کر دیے جاؤ گے، جہنم کے مستحق بنو. اور وہی ہوا کہ عیسائیوں نے بھی کچھ عرصے تک تو انجیل پر عمل کیا اور اس کے بعد انجیل میں تحریف شروع ہو گئی. انجیل بھی بدل دی گئی اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. لیکن قربان جائیے ہر نبی نے، ہر امت نے کتاب مانگی تھی، ہمارے آقا نے کتاب نہیں مانگی. 40 سال تک ہمارا نبی صرف عمل کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا. 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود کتاب عطا کی اور کہا حبیب سارے نبیوں نے کتاب مانگی، سارے امتیوں نے کتاب مانگی، تو جب مانگا تو ہم نے دیا اور مانگنے کے بعد ہم نے شرط لگائی چونکہ تم مانگ رہے ہو تو حفاظت بھی تمہیں کرنی ہے، اس کی پاسداری بھی تمہیں کرنی ہے. تم اگر اس میں تحریف کرو گے، اس میں چھیڑخانی کرو گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے، عمل کرو گے تو تم جنت کے مستحق ہوں گے. تو اے میرے محبوب پچھلے نبیوں نے مانگی مگر تو جب مانگ نہیں رہا تو ہم خود تجھ سے راضی ہو کر کتاب دے رہے، اور جب ہم دے رہے ہیں تو پچھلی قوموں نے مانگا تھا تو دیا، تو حفاظت کا ذمہ انہی پر تھا. جب ہم دے رہے ہیں تو حفاظت کا ذمہ تیری امت پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ حفاظت ہم خود کریں گے، اس کتاب کے ضامن ہم بن جائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے محبوب یہ کتاب ہم نازل کر رہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی لے رہے. سبحان اللہ، بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. تو پروردگار عالم نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. جب اس کی حفاظت کا ذمہ دار پروردگار عالم ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا زیر و زبر بھی نہیں بدل. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کتاب دی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی روزے رکھو تو آؤ، اے نبی 100ویں وصال کے روزے رکھو اور پھر کوہ طور پر آؤ تو کتاب دیں گے. اے نبی روزے رکھو اور یروشلم آؤ تو کتاب دیں گے. اے نبی روزے رکھو اور اس کے بعد عبادت گاہوں میں آؤ تو کتاب دیں گے. نہیں، اے محبوب پچھلے نبیوں کی بات اور ہے، تیری بات اور ہے. پچھلے نبیوں نے جب کتاب مانگی تو ہم نے خاص مقام پر ان کو بلایا، لیکن اے محبوب تجھ سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہم تجھے کتاب لینے بلائیں گے نہیں بلکہ جہاں تو ہوگا وہاں ہم کتاب بھیج دیں گے. تم مدینے میں ہوگا کتاب وہاں بھیجیں گے، تم مکہ میں ہوگا کتاب وہاں بھیجیں گے، تم میدان بدر میں ہوگا کتاب وہاں بھیجیں گے، تم میدان احد میں ہوگا کتاب وہاں بھیجیں گے، تو خیبر میں ہوگا کتاب وہاں بھیجیں گے. حد تو یہ ہے کہ تو اپنی بیوی عائشہ کے پہلو میں ہوگا کتاب بھی وہاں بھیج دیں. سبحان اللہ، بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو محبوب کو کتاب لینے نہیں بلایا گیا، جہاں محبوب ہوتا تھا وہاں کتاب نازل ہوتی۔ ایسی عظیم رتبہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے محبوب وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تیری امت پرہیزگار ہے، ضمانت دے دی کہ پچھلی امتیں پرہیزگار نہیں تھی اس لیے کتابوں میں تحریف کر دی، اے محبوب تیری امت ہدایت یافتہ ہوں گی، ہدایت پائیں گی، اس لیے کہ پرہیزگار اور متقی امت ہے۔ ایسی عظیم کتاب، ایسا عظیم رسول ہمیں عطا کیا گیا۔ اور کتاب کیا ہے؟ قرآن عظیم کیا ہے؟ چونکہ اب قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اب کوئی کتاب نہیں آ رہی، آنا ہے تو قیامت تک کے جتنے مسائل سب کا حل قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں خود کہتا ہے حبیب یہ آخری کتاب، اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا عالم یہ ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز، کوئی سوکھی چیز اور کوئی گیلی چیز دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کر دیا۔ ہر چیز کا ذکر ہم نے اس کتاب میں کیا۔ مگر میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج پرنٹنگ پریس کا دور ہے، آج کمپیوٹر کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک شخص کھڑے ہو گئے کہیں ہم چیلنج کرتے ہیں قرآن کو، کیسے کہہ سکتے ہو کہ کتاب نہیں بدلی جا سکتی؟ ہم بدل کے دکھائیں گے۔ ہم ایک قرآن چھاپ کے لا رہے ہیں۔ ایک صاحب بیٹھ گئے کمپیوٹر پہ اور کمپوزنگ شروع کی اور انہوں نے بدلنا شروع کیا، کہا دیکھو قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اس کو کر دیا رب العالمین۔ یہ لیجئے فاروق صاحب آپ کی بات کا چیلنج ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا زیر زبر نہیں بدل سکتے، ہم نے زبر بدل دیا، زیر سے زبر کر دیا۔ جہاں پیش ہے ہم نے زبر لگا دیا، جہاں زبر ہے وہاں زیر پیش لگا دیا۔ بھئی بدلا نہیں جا سکتا؟ بدلا جا سکتا؟ نہیں، بدلا بالکل جا سکتا۔ بدل رہے ہیں کچھ لوگ۔ ارے بھائی کل کوئی پرنٹنگ پریس سے ایسی کتاب ہے، اسے قرآن نہیں چھاپا جا سکتا؟ اس میں رب العالمین کی جگہ رب العالمین کر دیا جائے، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ کر دیا جائے، زیر کر دیا جائے پیش کی جگہ۔ اب آپ کہ بھئی اس سے تو معنی بدل رہے، ارے ہمیں اس کی پر معنی بدلے چاہے بدلے نہ بدلے ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ آپ تو کرے تو نہ زیر ہٹا سکتے نہ زبر ہٹا سکتے، ہم نے لیجئے زیر زبر ہٹا دیا۔ اس کا جواب یہ ہوگا کہ تم نادان ہو، تم جاہل ہو، تم نے کتاب کی حفاظت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، تم نے کتاب کاغذ کو کتاب سمجھ رکھا ہے، تم نے سیاہی کو انک کو کتاب سمجھ رکھا ہے، تم نے پرنٹنگ کو کتاب سمجھ رکھا ہے۔ عربی زبان میں حفاظت کے لیے بہت سارے جملے ہوتے ہیں، حافظ بھی آتا ہے، حفیظون بھی آتا ہے۔ قرآن عظیم کی چاہتا تو یہ بھی کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ، ہم اس کا ہم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر، ہم نے ذکر کو ہمیں نازل کیا، وَإِنَّا حَفِيظٌ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، حفیظ بھی آ سکتا تھا، حفیظ نہیں فرمایا اللہ نے، حافظون۔ اور حافظون کا مطلب کیا ہے؟ حافظ کی جمع ہے حافظون۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ ایسا ہے کہ تم کاغذ بدل سکتے ہو، تم سیاہی بدل سکتے ہو، تم انک بدل سکتے ہو، تم حروف بدل سکتے ہو، لیکن ہم نے قرآن عظیم کو اس امت کے حافظوں کے سینے میں ایسے اتار دیا، کاغذ بدلے جا سکتے جو سینے پہ نقش ہو گیا اس کو کیسے بدلو گے؟ جی بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہم نے اس قرآن کو معجزہ بنایا کہ بچے بچے کے سینے میں یہ اتر جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی قرآن کے علاوہ ایسی کتاب نہیں کہ جس کا پورا حافظ ہو اور اس قوم کا بچہ بھی اس کو حفظ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جی ارے ہمارے ہاں تو ایسے ایسے حافظ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن عظیم کو، اپنے نبی کے معجزے کو ظاہر کیا کہ پیدا ہونے والوں میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور جب وہ 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ عمر کو پاتا ہے، ماں ہاتھ پکڑتی ہے، ایک استاد کے پاس لے جاتی ہے، کہتی ہے استاد محترم میرے بچے کو پڑھائیے۔ بچے سے استاد کہتا ہے بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بچہ پڑھتا رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، استاد جھومتا رہا، بچہ پڑھتا رہا، 17 پارے بچے نے پڑھے اور خاموش ہو گیا. سبحان اللہ. استاد نے کہا بچے اور پڑھو. کہا بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. کہا بچے تمہاری ماں تو یہ کہہ کر لائی ہے کہ اسے قرآن پڑھاؤ، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو پڑھے پڑھائے ہو، تم تو حافظ قرآن ہو، بتاؤ یہ 17 پارے کس سے پڑھے؟ کہا میں نے کسی سے نہیں پڑھے، در حقیقت میری والدہ محترمہ خود حافظ قرآن ہے. جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں اپنی ماں کی قرآن کی تلاوت کو شکم میں سن کے یاد کر لیا کرتا تھا. یہاں تک کہ جب وہ 17 پارے تک پہنچی میری ولادت ہو گئی، میری پیدائش ہو گئی. خدا کی قسم اگر میں اپنی ماں کے شکم میں اور کچھ دن رہتا اور پارے حفظ کر کے آتا، استاد ماں کے پیٹ سے 17 پارے پڑھ کر آئے ہو، آگے پڑھانا تمہارا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے یہ بچہ؟ یہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. ایسی حفاظت کی کہ ہم نے ماں پیٹ بچوں کے سینوں میں بھی اس قرآن کو اتار دیا. چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہیں. ایسی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا چاہتی ہے قرآن کو بدلے، لیکن وہ حیران ہے کہ ہم قرآن کو بدلے تو کیسے بدلے؟ ہم کاغذ بدل دیں گے لیکن ہماری چوری پکڑی جاتی ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں اس کے حافظ قرآن ہے. ارے حال تو یہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، تراویح شروع ہوں گی، ایک حافظ صاحب کھڑے ہیں پڑھا رہے ہیں، غلطی سے زیر میں بھی غلطی ہو جائے تو پیچھے لقمہ دینے والے کھڑے ہیں. زیر نہیں بدل پا رہا ہے، زبر نہیں بدل پا رہا ہے. جب زبان سے زیر و زبر نہیں بدلے جا سکتے تو کاغذوں میں بدل کے کرو گے تو کیا کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ سوامی سدانند ایک شخص گزرا ہے، شدھیکرن تحریک بنائی تھی اس نے کہا تھا ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں سب ہندو تھے، ان کو تلوار کے زور پہ مسلمان کیا گیا، زبردستی ان کو مسلمان بنایا گیا. اور یہ آج تک یہ پروپیگنڈا جاری ہے. اور اس پروپیگنڈے کا جھوٹ ہونا اس سے ہی ثابت ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے پروجوں کو تلوار کی زور پر اسلام کی طرف لایا گیا ہوتا، ہمیں تو معلوم ہو گیا بھائی کہ ہمارے باپ کو ظلم سے کیا گیا، ہم کیوں نہیں پلٹ کے ہندو ہو رہے ہیں؟ پھر بھائی ہمیں تو پتا چل گیا نا کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ باپ داداؤں کے ساتھ ظلم ہوا، زبردستی ان کا دھرم پریورتن کرایا گیا، اب ہمیں گھر واپسی کر لینا چاہیے. لیکن ہم گھر واپسی کیوں نہیں کر رہے؟ مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، گھر ڈھا رہا ہے لیکن گھر تباہ ہو جائے ہمیں منظور ہے، لیکن ہم اپنا ایمان تباہ ہونے نہیں دے رہے. بے شک. ہماری موب لیچنگ ہو رہی ہے وہ ہمیں گوارا ہے لیکن ہم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ یقیناً ہمارے پروجوں نے ظلم کی بنیاد پر اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کو سمجھ کر اسلام قبول کیا. اسی وجہ سے آج ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں. اگر ہمارے والدین کو، ہمارے باپ دادا کو، ہمارے پروجوں کو اگر واقعی ظلم کی بنیاد پہ بدلا جا چکا ہوتا، آج ہندوستان کا سارا مسلمان دوبارہ اپنے ہندوازم اور دوسرے مذہب پہ جا چکا ہوتا. جی. ہمارا نہ لوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اسلام کی حقانیت کو جان کر سمجھ کر قبول کیا. سوامی دیانند سرسوتی اٹھا، شدھیکرن تحریک بنائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے کا ہے. تحریک کا نام رکھا شدھیکرن تحریک. یہ دھرم چھوڑ کر اپوتر ہو گئے، ان کا شدھیکرن کرنا پڑے. اس نے مشن چلایا کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو دوبارہ ہندوازم کی طرف لائیں گے، ہم ہندو مذہب کی طرف لائیں گے. اسلام کے خلاف بولنا شروع کیا اور اسے سب سے زیادہ قرآن کے خلاف بولنا شروع کیا، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ستارک پرکاش. یہ اوریجنل کتاب میرے پاس موجود ہے. قرآن پہ اس نے جگہ جگہ اعتراض کیا، کہا یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں بلکہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھی ہے. معاذ اللہ استغفر. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفاؤں میں تھے، خلفاء میں سے تھے. اور جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن چھپتا ہے کنز الایمان، اس پہ جو تفسیر چھپتی ہے وہ مولانا نعیم الدین صاحب کی چھپتی ہے. جی. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس کو چیلنج کیا اور ایک جگہ مدبھیڑ ہو گئی. ایک سوامی دیانند سرسوتی پہنچا، حضرت کو پتا چلا، حضرت بھی پہنچ گیا اور 20 جلسے میں جا کے اسٹیج پر گھیر دیا.
کہا قرآن کے خلاف تم بہت بول چکے، بہت بھوگ چکے، آؤ مناظرہ کرو۔ اس نے کہا مولوی صاحب مناظرے سے کیا ہوں گا، صرف بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے، حل نہیں نکلتا۔ آپ نے کہا چلو مناظرہ چھوڑو، میں تم کو ایک چیلنج کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ میں صرف تمہارے ہی مذہب کی کتابوں کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں جتنی کتابیں، جتنے مذہب کی کتابیں سب لے آؤ۔ ہم بھی قرآن لے آتے ہیں، تم اپنے گرنتھوں کو لے آؤ، تم اپنی رامائن کو لاؤ، تم اپنی مہا بھارت کو لاؤ، تم اپنی جو ہے گیتا کو لاؤ، تم اپنے پرانوں کو لاؤ، تم اپنے جو ہے یجروید، ساموید، اتھروید لاؤ، جتنے تمہارے وید ہیں ان کو لے آؤ، ساری مذہبی کتابیں تم لاؤ۔ ہم بھی قرآن لاتے ہیں، انجیل بھی لاؤ، توریت بھی لاؤ، زبور بھی لاؤ، ساری کتابیں لاؤ، اور ساری کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دو، اور جب ساری کتابیں ختم ہو جائے دنیا سے تو ہر مذہب کے ماننے والے سے کہو اب اپنی کتاب دوبارہ لکھو۔ تو ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو دوبارہ لکھی جا سکتی ہے، باقی دنیا کی کوئی کتاب دوبارہ لکھی نہیں جا سکتی۔ بے شک اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو بچوں کے سینے میں اتار دی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو سینے میں اتاری گئی۔ سینے میں وہی کتاب اترتی ہے جس کا تعلق دل سے ہو، اور دل کا تعلق رب سے ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا یہ کتاب رب کی نازل کی ہوئی ہے، انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ بے شک دنیا کی باقی جتنی کتابیں ہیں سب کے لکھنے والے انسان ہیں، مگر قرآن وہ ہے جو کلام الہی ہے۔ اور جب قرآن اللہ نے اتارا تو دنیا کے تمام قیامت تک کے علوم دے دیے، تو اللہ نے فرمایا حبیب اس میں غیب کی بھی خبریں ہم نے دی، ہم نے ہر چیز تمہیں اس میں عطا کر دی۔ اور حبیب تم کتاب پڑھانے والے ہو تو سب سے پہلے تو تمہیں علم دینا ہے، تمہیں علم عطا کیا جائے گا تو تم دنیا کو علم بتاؤں گے۔ تو ہم نے تمہیں کتنا دیا، کتنا دیا، کتنا دیا؟ تو رب نے فرمایا کہ حبیب ہم تمہیں اتنا علم عطا کر رہے ہیں، قیامت تک کا ہر علم دے رہے ہیں، ہر بات کی ہم خبر دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ما کان وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور اے حبیب ہم تمہیں پڑھا رہے، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو تمہیں پڑھائے۔ الرحمن امیر احباب علم القرآن، ہم نے قرآن نازل کیا۔ خلق الانسان، ہم نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے کلام کرنا ہم نے سکھایا۔ وہ علمہ کا ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تمہیں سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو تم نہیں جانتے تھے، اب آپ اپنے ذہن و فکر سے جو بھی خیال کرو کہ حضور یہ نہیں جانتے ہوں گے تو آپ کی بات رد ہو گئی کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب جو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے سکھا دیا۔ تو دنیا میں کوئی ایسا علم بچا ہی نہیں، کوئی ایسی خبر بچی ہی نہیں، کوئی ایسی بات بچی ہی نہیں کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو نہ بتا دی ہو۔ اور اتنا غیب بتایا، اتنی چھپی ہوئی باتیں بتائی، اتنی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کیا، کہا کہ حبیب ہم چھپی باتیں آپ کو بتاتے ہیں اور آپ اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں، اور اس قدر بتاتے ہیں، اس قدر بتاتے ہیں، اس قدر بتاتے ہیں کہ اے محبوب وما ہوا علی الغیب بدلیل، ہمارا یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ بے شک ہم بتاتے ہیں، یہ امت پہ ظاہر کرتا ہے۔ مگر پھر مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو پھر کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو کفاروں نے بھی نہیں کی، وہاں سے پھر ہمارے اختلاف کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن عظیم کی عظمت کو سنا، قرآن کے علوم رسول پر نازل کیے گئے۔ علماء نے کہا کہ قرآن عظیم رسول اللہ کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ مگر ایک جماعت آئی، آپ کے علاقے میں بھی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ ان کی عقیدوں سے واقف نہیں۔ یاد رکھیے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ کھانے والے دانت نظر نہیں آتے، دکھانے والے دانت دکھتے اور کام کے کچھ ہوتے ہیں، شوکے ہوتے ہیں، وہ دانت سے ہاتھی کھاتا نہیں ہے۔ کھانے والے دانت نظر نہیں آتے، اسی طرح ان کے چھپے ہوئے عقیدے نظر نہیں آتے، ان کی نمازیں نظر آتی، ان کی عبادت نظر آتی، ان کی ٹوپیاں نظر آتی،
ان کے کرتے پاجامے نظر آتے ہیں، ان کا دکھاوا نظر آتا ہے، لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے کہ بیماری ڈاکٹر کو نظر آتی ہے، مریض کو بھی خود سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا بیماری ہے، جبکہ بیماری مریض میں ہوتی ہے۔ لیکن اس جسم کے اندر کیا بیماری ہے اس کو کون بتاتا ہے؟ بولیے، دین کے ڈاکٹر علماء ہوتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے، اس کے جو دکھانے والے دانت اور ہے، جو کھانے والے دانت جو نظر نہیں آ رہے وہ کیا کھا رہے ہیں اور وہ ہے کیا، وہ ہے کیسے۔ تو اب ان کا عقیدہ کیسے پتا چلے گا، ان کے اندر کی بات کیسے پتا چلے گی؟ جو ان کے مولوی کتابوں میں لکھ کر چلے گئے۔ ایک کتاب لکھی گئی اسی جماعت کے عالم صاحب کی طرف سے، میں آپ کے سامنے کتاب کا اسکین پیج آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس وقت اوریجنل وہ کتاب میرے ٹیبل پہ موجود ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ کتاب اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، البراہیم القاطعہ، دکھ رہی ہے؟ اور یہ ہے اوریجنل میرے پاس ٹیبل پہ جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے، یہ آج بھی چھپ رہی ہے اردو زبان میں۔ اس کے لکھنے والے مولوی خلیل احمد امبیٹوی، مولانا خلیل احمد امبیٹوی، جن کو تبلیغی جماعت والے مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت جنہوں نے بنائی تھی ان کا نام تھا مولوی الیاس کاندیلوی، ان کے استاد تھے، دیوبند مدرسے میں تھے، دیوبند مدرسے کے استاد رہے، پڑھایا بھی انہوں نے۔ البراہیم القاطعہ لکھی، صفحہ نمبر 63 پہ انہوں نے اپنے مدرسے کی تعریف بیان کرتے ہوئے دیکھیے کیا جھوٹ گڑائی۔ اردو زبان میں کتاب ہے، اردو تھوڑی سی ہارڈ ہے آپ کے اعتبار سے، حالانکہ ہمارے علاقوں میں اتنی یہ عام اردو ہے، لیکن آپ کیا یہ بھی تھوڑی ہارڈ ہے، میں پھر بھی الفاظ آسان کروں گا۔ مولوی خلیل احمد امبیٹوی کہتے ہیں کہ مدرسے دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی درگاہ پاک میں بہت ہے۔ حق تعالیٰ یعنی کون؟ بولو، اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی بارگاہ میں دیوبند کے مدرسے کی عظمت کیا ہے؟ بہت ہے۔ اللہ کو بڑا مقبول مدرسہ ہے یہ، اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ مدرسہ۔ کیوں پسندیدہ ہے یہ مدرسہ؟ آگے لکھتے ہیں کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے۔ صدہا یعنی کئی سو کی تعداد میں یہاں سے عالم اس مدرسے سے پڑھ کے گئے، اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا۔ ایک بہت بڑی تعداد میں، ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہی سے، غلط کاموں سے، برائیوں سے نکال دیا۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک صالح یعنی ایک نیک بزرگ فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بزرگ، کون بزرگ تھے؟ ان کا نام عطا پتہ کچھ نہیں، سب گمنام بزرگ ہوتے ہیں دیوبند میں۔ اور یاد رکھیے، جب کسی کا نام اور خبر نہ ہو تو خبر کیسی ہوتی ہے؟ جھوٹی۔ اسی نے پتا چلا کہ اپنے مدرسے کی عظمت بتانے کے لیے جھوٹ گڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک صالح بزرگ فقر عالم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضور کو خواب میں دیکھا انہوں نے، تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا، آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ حضور اس بزرگ سے اردو زبان میں بات چیت کرنے لگے تو بزرگ کو حیرانی ہوئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو یہ اردو کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں، آپ تو عرب کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ اردو کیسے بول رہے ہیں؟ فرمایا، یعنی رسول اللہ نے جواب میں پھر فرمایا کہ جب سے علماء مدرسے دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، ہم کو یہ زبان آ گئی۔ نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ اس مدرسے کا رتبہ دیکھو، اس مدرسے کا مقام دیکھو کہ رسول کو اردو نہیں آتی تھی، جب یہ دیوبند کا مدرسہ بنا حضور اس مدرسے میں آنے جانے لگے، اور پھر ہمارے دیوبند کے مولانا سے اردو انہوں نے سیکھ لیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ، پوری کائنات میں کوئی ایسی ذات ہے جو رسول کو سکھا سکے؟ نہیں۔ ہمارے نبی کو کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا؟ الرحمن وہی رحمان ہے۔ الرحمن رحمان خلق القرآن،
الرحمن علم القرآن، اسی نے قرآن نازل کیا، خلق الانسان، اس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، علمہ البیان، وانی معاف کیجیے، علمہ البیان، اس نے محبوب کو کلام کرنا سکھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو بولنا سکھایا، اور کیا سکھایا؟ ولا ربی ولا یابسین، اے محبوب جو بھی دنیا میں تر اور خوش ہے سب اس کتاب میں، سب تو جانتا ہے، سب چیزیں سکھا دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے سکھا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے جو تو نہیں جانتا تھا میں نے سکھایا۔ لیکن دیوبند کے مولوی 14 سال بعد کہہ رہے اللہ تو نے سب سکھایا تھا، اردو زبان خود سے بھی چھوٹ کے رہ گئی تھی، وہ ہم نے سکھا دیا۔ نعوذ باللہ، کورس انکمپلیٹ تھا، وہ کورس کو ہم نے مکمل کر دیا۔ کیا یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے کہ یہ حضور کا استاد بننے چلے؟ کیونکہ میرے نبی ساری کائنات کو پڑھانے آئے تھے، کائنات سے پڑھنے نہیں آئے۔ میرے نبی سکھانے آئے تھے، سیکھنے نہیں آئے تھے۔ جی ان کا سکھانے والا پروردگار ہے۔ ان کی تو شان یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آقا نے ایک مرتبہ اپنے کچھ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ میرے صحابہ میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا کے مختلف علاقوں میں جاؤ اور دین کی خدمت کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ ذہین اور عقل مند جو صحابہ تھے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے دانش مند تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں تم یمن جاؤ اور وہاں دین کی خدمت کرو، اے فلاں ابن فلاں تم مصر جاؤ اور دین کی خدمت کرو، اے فلاں ابن فلاں تم روم کی طرف جاؤ دین کی خدمت کرو، اے فلاں ابن فلاں تم جو ہے فلاں علاقے میں جاؤ، عراق جاؤ دین کی خدمت کرو، تم ایران کی طرف جاؤ دین کی خدمت کرو۔ مختلف علاقوں کے نام دی اور صحابہ سے کہا ان علاقوں میں تم جاؤ اور ہمارے دین کو پہنچاؤ۔ صحابہ خاموش ہو گیا اور پھر بڑے ادب سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر آتا، لیکن آپ جن علاقوں کی طرف ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں کی زبانیں دوسری ہیں، ہماری زبان دوسری ہے، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، ہم اپنی بات انہیں کیسے سمجھائیں گے، وہ اپنی بات ہمیں کیسے سمجھائیں گے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اس کے لیے تو تمہیں پڑھائی کرنی پڑے گی، اس ملک کی زبان سیکھنی پڑیں گی، یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا کا معجزہ دیکھیے، میرے آقا کی شان دیکھیے، کہا کہ میرے اصحاب جاؤ اپنے گھروں میں جانے کی سفر کی تیاری کرو اور کل صبح فجر کی نماز میں اس حال میں آنا کہ تم سفر پر جانے کے لیے تیار رہو۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہ لوگوں نے شک نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ایک رات میں ایسا کون سا انقلاب برپا ہو جائے گا۔ وہ گھروں میں آئے، اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں سے کہا کھانے پینے کا سامان لاؤ، کپڑے لاؤ، تیاری کرو، ہمیں صبح سفر پہ نکلنا ہے حضور کے حکم سے۔ سامان تیار ہوئے، صبح نکلے، اونٹوں اور گھوڑوں پہ انہوں نے سامانوں کو لاد دیا اور فجر کی نماز میں حضور کی خدمت میں آئے۔ نماز فجر حضور کی پیچھے اقتدا میں پڑھی، نماز فجر ختم ہوئی، حضور مسجد کے باہر آئے، فرمایا کہاں ہے وہ صحابہ جن کو میں نے جانے کے لیے کہا تھا؟ وہ سارے صحابہ آ گئے۔ یا رسول اللہ حاضر ہے، کہا تمہیں کہاں جانے کے لیے کہا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے یمن کے لیے کہا گیا تھا۔ اے فلاں تجھے کہاں کے لیے کہا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے مصر کے لیے کہا گیا تھا۔ اے فلاں ابن فلاں تجھے کہاں کے لیے کہا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے روم جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اے فلاں ابن فلاں تجھے کہاں جانے کے لیے کہا گیا؟ یا رسول اللہ مجھے ایران جانے کے لیے کہا۔ قریب آؤ، ہر صحابی کو حضور قریب لیتے تھے، اپنا لعاب دہن جس کو تھوک کہتے، اپنا تھوک نبی نکالتے تھے، اس صحابی کے منہ میں ڈالتے، اور راوی حدیث کہتا ہے کہ نبی کا وہ تھوک مبارک، وہ لعاب دہن، وہ لعاب مبارک، وہ تھوک مبارک جس صحابی کے منہ میں جاتا اسی ملک کی زبان اس کو اسی وقت یاد ہو جاتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اپنا تھوک جسے دے دے اس ملک کی زبان اس کو عطا کرتا۔ جو دنیا کی مختلف زبانیں اپنے تھوک سے عطا کرتا ہو، اس کو اردو نہیں آتی تھی کہ ٹیچر مولویوں کے پاس اردو سیکھنے آیا ہو۔ یہ نبی کی توہین نہیں ہے، مذاق نہیں ہے نبی کے ساتھ۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سیر فرما رہے ہیں، ایک اونٹ پاگل اور دیوانہ ہو گیا، اور جب اونٹ پاگل ہو جاتا ہے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ جو آئے نا جب پھاڑ کھاتا ہے، اس کا دانت اتنے سخت اور اس کا جبڑا اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر جبڑے میں پکڑ لے تو گوشت کا لتھڑا ہی لے کے نکلے۔
لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر ڈرتے تھے، بھاگتے تھے. جب وہ اونٹ جس طرح پہ آتا لوگ بھاگنا شروع کر دیتے. پاگل اونٹ ہے، پکڑ لینا، نوچ لینا، نکوڑ لینا، کھا جائے گا. وہ اونٹ آیا، حضور سیر فرما رہے صحابہ کے ساتھ. رسول اللہ نے اس اونٹ کو دیکھا، سرکار اس اونٹ کی طرف بڑھے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس اونٹ کی طرف نہ جائے، یہ پاگل ہے، یہ جسے دیکھتا نوچ کھاتا. آپ نے فرمایا کہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ سوائے شریر جناتوں کے اور شریر انسانوں کے دنیا کی ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سب مجھے پہچانتے. حضور اس اونٹ کی طرف گئے اور اس کے سر کو آپ محبت سے سہلانے لگے اور فرمایا کیوں لوگوں کو ستاتا ہے، کیوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے. اونٹ نے سر جھکایا اور رسول اللہ کی نالین، آپ کی جوتی مبارک کو چاٹنے لگا. نقصان پہنچانا تو دور، فرما بردار ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتا، کیوں لوگوں کو ستاتا ہے، کیوں لوگوں کو نکوڑتا اور کھسوڑتا ہے. اس نے اپنے منہ کو اٹھایا، حضور کے کان کے قریب کچھ آوازیں نکالی. سرکار مسکرانے لگے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، سرکار یہ میرا اونٹ ہے. کہا تیری شکایت کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں. معاملہ یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میرے مالک نے مجھ سے بڑا کام لیا، مجھ پہ بڑے بوجھ لادے، مجھ سے بڑی خدمتیں لی. اے اللہ کے نبی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب یہ ہے کہ مجھے کاٹ کر میرا گوشت کھانے کی فکر میں آئی ہے، مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے. تو یا رسول اللہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پاگل پن کا سونگ رچا رکھا ہے، یہ ڈھونگ کر رہا ہوں میں سونگ رچائے ہوئے، حقیقت میں میں پاگل نہیں ہوں. حضور نے کہا تیری شکایت کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس اونٹ نے بالکل صحیح کہا. کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرا بیٹا کہنے لگا ابا جان یہ اونٹ بوڑھا ہو گیا، اب اس کے اوپر بوجھ لا دو تو اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، اس پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے، کام نہیں کرتا، بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو کاٹ پیٹ کے گوشت کھا پی کے ختم کر دیجیے. بس جس دن ہم نے اس کے کاٹنے کا سوچا اسی دن سے اس نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا. ہم نے دیوانہ اور پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا یہ زندگی کو پسند کرتا ہے، یہ جینا چاہتا ہے. اے میرے صحابی یہ اونٹ مجھے دے دے اور اس کے عوض کچھ رقم لے لے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ویسے بھی اونٹ ہمارے کام کا نہیں، ہم نے تو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، میں آپ کو تحفے کے طور پر ویسے عطا دیتا ہوں، پیش کر. سبحان اللہ. حضور نے اونٹ کی لگام پکڑی اور پھر اونٹ سے کہا کہ اے اونٹ دیکھیں سرکار کے جملے سنیے، اللہ کرے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں. کہا اونٹ جا، تو آج سے آزاد ہے، اب آبادی میں نہ رہے کہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں. جنگل میں چلا جا، جنگل میں جو چاہے کھا پی، کوئی درندہ تجھ پر حملہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ تجھے اللہ کے رسول نے آزاد کیا ہے. سبحان اللہ. گویا رسول بتا رہے ہیں کہ جس کو میں آزاد کر دوں دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی. جو میری پناہ میں آ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اور جو اللہ رسول کی پناہ میں آ گیا کائنات کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا. بے شک سبحان اللہ. کوئی درندہ تجھے نہیں نقصان پہنچائے گا. گویا حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ درندے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اونٹ مصطفیٰ کا آزاد کردہ ہوا ہے. یہ کون سے درندے ہیں جو نبی کو نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ جی جی. یہ کون سے درندے؟ اونٹ خوش ہوا اور اونٹ نے پھر اپنے منہ کو اٹھایا، حضور کے کان کے قریب آیا، پھر آواز نکالی اور اس مرتبہ اونٹ رو رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. رسول اللہ نے جب اس کی کچھ آوازوں کو سنا سرکار بھی رو لی. صحابہ کے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، عرض کہ اللہ کے نبی اس نے کیا کہا کہ رو رہا ہے اور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی بات کہی کہ خود بھی رو رہا ہے اور مجھے بھی اس نے رلا دیا. اے لوگوں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آج آپ نے میری جان بخشی ہے، آج آپ نے مجھے آزاد کیا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی گناہگار امت کو جہنم سے آزاد فرما دے. سبحان اللہ. یہ میری امت کے لیے دعا کر رہا ہے، اس بات کو مجھے بھی رونا آ گیا. اس اونٹ کو میری امت کی کتنی فکر ہے. واقعہ ختم ہو گیا، اونٹ جنگل چلا گیا. سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھانے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میرے آقا وہ ہے، اللہ نے وہ علم دیا کہ جانوروں تک کی زبان میرے مصطفیٰ جانے.
مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب اردو زبان ہمارے دیوبند میں تھی، اور یہ نہیں پھر ایک دوسری کتاب لکھی گئی صاحب توہین۔ دیکھیں یہ ہے وہ اختلافی باتیں جس کی بنیاد پر ان جماعتوں سے ہم اہل سنت اختلاف کرتے ہیں، اور انہی باتوں پر ہمارے علماء ان کا رد کرتے ہیں۔ یہ کتاب لکھی گئی یہ ہے تذکرۃ الرشید، یہ دوسرے مولانا ایک گزرے دیوبند کے جن کا نام ہے مولوی رشید احمد گنگوہی، یہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندیلوی کے پیر صاحب، ان کی تعریف میں کتاب لکھی گئی تذکرۃ الرشید، لکھنے والے مولانا خلیل عاشق الہی محمد عاشق الہی میٹھی دیوبند کے عالم، یہ سب مر چکے ہیں لیکن کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو یہ حکیم الامت کہتے ہیں، مولوی قاسم نانا توی جن کو یہ حجت الاسلام کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ انہوں نے بنایا۔ خلیل احمد امبیٹوی کے آپ سن چکے جو مولوی الیاس کاندیلوی اسماعیل الیاس کاندیلوی کے صاحب استاد تھے، یہ پیر صاحب تھے رشید احمد گنگوہی، یہ بھی دیوبند کے تھے۔ ان سب مولویوں کے جو پیر تھے ان کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سنا یہ نام کبھی آپ نے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندی، ان کو محبت میں پیار میں لاڑ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سب تو اس زمانے میں حضرت ہے، یہ بریلی میں تمہارے اعلیٰ حضرت کہاں سے آ رہے؟ ان کے اپنے گھر کے اعلیٰ حضرت کی خبریں نہیں ہیں کہ ان کے حاجی امداد اللہ کو اعلیٰ حضرت کہا جائے۔ اب آئیے اپنے مولویوں کی عظمت اور فضیلت بتانے کے لیے کیسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا ہے اپنے مولویوں کو ذرا سنیے۔ نبی کو تو اردو نہیں آتے تھے لیکن ان کے مولویوں کا حال سنیے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 46 ہے اس کا 46، اور اس کی والیوم نمبر جلد نمبر 1 ہے۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوت کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت کون؟ بھول گئے یار؟ نہیں بھائی، ابھی بتایا نا میں نے آپ کو، 2 منٹ نہیں ہوئے یار۔ حاجی امداد اللہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کی بھاوت کسے کہتے ہیں؟ بھابھی کو، بھائی کی بیوی کو۔ ان کے بھائی کی جو بیوی تھی اس میں اعتقاد تھا، اس کا عقیدہ بہت اچھا تھا، مخلصانہ برتاؤ تھا، یعنی لوگوں سے بہت اچھے سے بات چیت کرتی تھی، اچھے سے پیش آتی تھی، مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، اور کسی وقت کسی مہمان کے ناوقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ کسی بھی وقت مہمان آ جائے، چاہے رات ہو دن ہو دوپہر ہو، کبھی برا نہیں مانتی تھی، کبھی دل میں ملال نہیں آتا تھا کہ یار یہ بے وقت کون سا مہمان آ گیا، بڑے خوشی سے کھانا پکاتی تھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا، حاجی امداد اللہ صاحب نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے، کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بھاوت سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اردو کی عبارت اسکرین پہ آپ کے سامنے۔ کون تھے حاجی امداد اللہ کے مہمان؟ علماء، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانا توی، خلیل احمد امبیٹوی، یہ لوگ تھے۔ رسول اللہ آئے اور کہا تیری کیا مجال کہ تو ایسے بڑے بڑے مولانا اور عالموں کا کھانا بنائے، ان کا کھانا میں خود بناؤں۔ معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ کو یہاں باورچی بنایا، دیوبند بلا کے اپنا شاگرد بنایا۔